أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ التوبہ کا یہ 8واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی پہلی آیت کی وضاحت گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کو اور زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا اس کا حکم نازل فرمایا. اور یہ ایک آیت پچھلے رکوع سے متصل اور پچھلے رکوع سے ایسا مربوط رہی کہ اس ایک آیت کو گزشتہ اتوار جبکہ صدقات کا تذکرہ آیا اور وہ صدقات کا تذکرہ اس انداز میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نفاق کا تذکرہ فرمایا تو دو چیزوں کو کسوٹی قرار دیا. دو چیزوں پر ایمان کو پرکھ کر ایمان کھرا ہے یا کھوٹا ہے، سچا پکا ہے یا کچا ہے، اس میں ملاوٹ ہے، دو چیزوں پر پرکھ کر اور دو چیزوں پر کس کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا جو بدنی عبادت ہے جس میں ہمارا جسم لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کا تذکرہ فرمایا تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا عالم یہ ہے کہ نماز کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ ہے جس کو وہ اتارنا چاہتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی تاخیر سے بس کسی طرح نماز میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے سر کے اس بوجھ کو اتار کر بس مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنے نام کا اظہار کر لیتے ہیں، اپنا نام درج کروا لیتے ہیں. تو پہلی تو یہ عبادت ہے جو انسان اپنے جسم سے ادا کرتا ہے، اور اس عبادت میں جو جی چراتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کا اشارہ فرمایا. اور اس عبادت سے جو چھٹی حاصل کر لیتا ہے، سستی کر لیتا ہے، نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا تو اس کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ کیجئے، اور اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. دوسری چیز یہ کہ ان منافقین پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت گراں گزرتا ہے، لہذا ان کا عالم یہ ہے کہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ،
یہ خرچ کرنا بھی پڑ جائے تو بڑی شدید نفرت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، دل ساتھ نہیں ہے، لیکن کیا کرے، پوری سوسائٹی خرچ کر رہی ہے، سب سے لیا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے، لہذا بڑی مشکل سے کچھ دے دیتے ہیں۔ لیکن جب لینے کا مسئلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مال غنیمت بٹ رہا ہو اور جب بیت المال سے صدقات کی تقسیم ہو رہی ہو اور جو زکوٰۃ جمع ہو گئی اس کی تقسیم ہو رہی ہو، تو یہ بہت آگے آگے، نہ صرف آگے آگے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے، اور مطالبے ہی نہیں بلکہ فَإِنْ مِنْهَا رَضُوا، اگر مل گیا تو خوش، وَإِلَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، نہ ملے تو بہت ناراض، سخت تبصرے کرتے ہوئے اور مخالفت کرتے ہوئے یہ واپس جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صدقات کے مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کو خود غور کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقات تقسیم فرمایا کرتے یا بیت المال میں دوسرے اور ہیڈز سے، دوسرے اور طریقوں سے جو مال آیا کرتا تھا اس کو جو خرچ کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خرچ کرتے تھے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ نادار، محتاج، مستحق کون ہے۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ یہ صاحب نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، اگر ان کی مدد کر دی جائے اور ان کو کچھ دے دلا کر چھٹی کی جائے تو یہ جم جائیں گے، اچھی طرح ان کے دل میں عقیدہ راسخ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ ان فیصلوں پر اعتراض کا ان کو کوئی حق ہی نہیں تھا، لیکن یہ ان فیصلوں پر اعتراض کرتے، نہ صرف اعتراض کرتے بلکہ اس سے پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، انہوں نے ایک مرتبہ ماحول بنا دیا تھا، گرما دیا تھا، کچھ لوگوں کو ایسا ورغلا دیا تھا کہ ارے تم کو نہیں دیے، تم روز اول سے مسلمان، تم ساتھ دے رہے ہو، ہمیشہ تم ان کے ساتھ جگہوں میں نکلتے ہو، لیکن دیکھو اس وقت دینے کا مسئلہ آیا، 100 اونٹ ان کو دے دیے، 100 اونٹ ان کو دے دیے، تم کو کچھ بھی نہیں دیا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ماحول گرمانے کی کوشش کرتے۔ منافقین کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کسر اٹھا کے نہ رکھتے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت تو یہ فرما دی کہ ہر ایک کو صدقات نہیں ملیں گے، ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں ملے گی، لائن لگا کے کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ زکوٰۃ کس کو ملے گی؟ فرمایا للفقراء، جو فقیر ہو، محتاج ہو، والمساکین، جو نادار ہو، والعاملین علیہا، نمبر 3، جو خود اس کام کے لیے جس کو اسلامی مملکت نبی اور رسول نامزد کر دے، متعین کر دے، والمؤلفۃ قلوبہم، وہ نئے نئے مسلمان جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا، معاشی حالت ابتر ہو گئی، رہے ہوں گے وہ شہزادے صاحبزادے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی معاشی حالات بگڑ گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی دیا جائے گا۔ اس کو تالیف قلب کہتے ہیں۔ وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ والغارمین، مقروض لوگوں کو دیا جائے گا جو قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، قرض کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے، قرض کی مصیبت سے ان کو بچانے کے لیے ان کو دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ وہ کما سکتے ہیں، نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ بال بچوں کی نگہداشت کر سکتے ہیں، لہذا اگر بیت المال نہیں دے گا تو کون دے گا؟ وفی سبیل اللہ، وہ اپنی سبیل جو راستے میں لٹ گئے مسافر ہیں، قافلہ لٹ گیا ہے یا پیسے ختم ہو گئے ہیں، محتاج ہے، گھر نہیں جا سکتے، ایسے مسافرین اگرچہ کہ اپنے گھر میں ہوں گے، یہ متمول اپنے گھر میں امیر ہوں گے، لیکن ابھی سفر میں ہیں اور سفر میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مدد کے شدید مستحق ہے، لہذا ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان سے ہٹ کے کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ 8 کو تلاش کریں، 8 میں سے کوئی ایک بھی آپ کو مل جائے مستحق تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس تشریح کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ ایک حکم تھا زکوٰۃ کا،
زکات کس پر خرچ کی جائے گی. چونکہ صدقے کا تذکرہ آیا، منافقین صدقے دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں، لینے میں بڑے آگے آگے رہتے ہیں، یہ تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر زکات کہاں خرچ کی جائے گی اس کا تذکرہ فرما دیا. پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دوسری آیت نمبر 61، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خبر لی کہ ان منافقین کا ایک تیسرا جو عمل تھا، نماز میں سستی اور زکات کی ادائیگی میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سستی. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نام رکھنا، تہمتیں لگانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ اور رسول کا مذاق اڑانا اور اسلامی شریعت پر وہ تہمتیں رکھنا، اس کا مذاق اڑانا، دل لگی کرنا، شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ بھی ان کی ایک علامت ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنا رکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ازراہ شفقت، کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے، اس پر ان کو اعتراض. ان منافقین کی بدتمیزیوں کا تذکرہ صحابہ میں سے کوئی صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دل برداشتہ ہو کر کر دیتا، رنجیدہ ہو کر کر دیتا، ایسی عجیب و غریب بدتمیزی کرتے تھے اور ایسا عجیب و غریب مذاق اڑاتے تھے کہ بسا اوقات صحابہ کا دل بہت کھٹا ہو جاتا، تکلیف ہوتی ان کو، رنجیدہ ہوتے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے فلاں نے یوں کہا، ایسا کہا، آپ کے بارے میں کہا، دین کے بارے میں کہا. تو اس موقع پہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کچے کان کے ہیں، جو آتا ہے اس کی بات سن لیتے ہیں اور اس کی پیٹھ تھپک دیتے ہیں. یہ اعتراض کرنا ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عالم یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے تم نے ایسا کہا، تم نے یوں تبصرہ کیا، تو ایسی لمبی چوڑی قسمیں کھائیں گے کہ وہ قسموں کا تصور دوسرا نہ کر سکے گا، لرز جائے گا. اتنی بڑی قسم کھا کے انکار کریں گے، اتنا جھوٹ بولیں گے جیسے بس اللہ تو واقف ہی نہیں ہے، یہ زبان سے جو کچھ کہہ لیں گے اللہ کے رسول اس پہ یقین کر لیں گے. یہ ان کی کیفیت. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عالم یہ بھی ہے کہ دل ان کے گھبراتے رہتے ہیں اس طور پر کہ ارے جو ہم نے مذاق کیا، ہم نے جو تبصرہ کیا، ہم نے جو بدتمیزی کی، ہم نے جو بدعملی کی، ایسا نہ ہو کہ آیت ہی نازل ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے دے تو ہماری سبکی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی. یہ بھی دل میں خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ان کے سلسلے میں یہ معاملہ بھی فرمایا، لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ان کے ساتھ کہ ان کے ناموں کو ظاہر نہیں کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور 70 منافقین کے نام بتا دیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ 70 لوگ ہیں یہ جو منافق ہیں اور یہ آپ کے مخالف ہیں، آپ ان سے محتاط رہیں. لیکن حکم یہ بھی تھا کہ آپ ان کے ناموں میں سے کسی کے بھی نام کا اعلان نہ کریں. اگر نام کا اعلان کر دیا جائے تو لازمی بات ہے مدینہ منورہ کی سوسائٹی کو نکال کر پھینک دیتی، صحابہ کب ان کے ساتھ رہنا گوارا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی گئی کہ اے نبی آپ ان کا نام نہ بتائیے، لیکن ہے ان کی سرگرمیاں بڑی خطرناک. اور آگے بڑھتے بڑھتے ان کی سازشوں کا تذکرہ ہوگا تو مسجد زرار تک کا تذکرہ ہوگا کہ انہوں نے ایک مسجد کو کیسے قائم کر لیا تھا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازش کے لیے. اسلام کے خلاف سازش کا ہیڈ کوارٹر بنا کر انہوں نے ایک مسجد قائم کر لی تھی. اس کا بھی آگے تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اب ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان منافقین کی مختلف سازشوں کا تذکرہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو بھی تعداد ہو، روایتوں میں 70 کا تذکرہ آتا ہے اور 70 تھے یا اس سے کم تھے یا اس سے زیادہ تھے، فگر سے ہم کو بحث نہیں، عادت سے ہم کو بحث نہیں، لیکن جو بھی تعداد رہی ہو وہ تو ختم ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے کوئی بھی اب زندہ نہیں. اور قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اس میں ان کی سازشوں کا اتنا تفصیلی تذکرہ کیوں ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے
کہ اتنا بڑا حصہ سورہ توبہ کا، اور یہی نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ، یہی نہیں بلکہ سورۃ المنافقون میں ان کا تذکرہ، اتنی بڑی تعداد میں آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے پر نازل فرمائی۔ جو ایک گروپ تھا جو ختم ہو گیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو ہم کو نہ ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی وارثین ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی نام لیوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان 70 کے سلسلے میں یہ تاکید فرما دی تھی ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے، تو اس کا جو سبب بیان کیا علماء نے وہ یہی کہ ان کے جو بال بچے ہوں گے سچے مسلمان، وہ تو ہمیشہ شرمندہ رہیں گے، ہمارے باپ دادا یہ حرکت کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے نام کا اظہار ہی نہ کرو، بس اے نبی آپ واقف رہیے ان چہروں سے، یہ چہرے خطرناک ہے، یہ اشارہ کر دیا گیا۔ تو یہ اتنا بڑا تذکرہ ایک ایسے گروپ کے لیے جس کو ناپائید ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور یہ قرآن فہمی کا اصول ہے۔ اسے ہم قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل ان کا جو تذکرہ کیا گیا وہ ان کا تذکرہ نہیں ہے، یہ دراصل ان کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ کچھ کوالٹیز کا تذکرہ ہے، کچھ صفات کا تذکرہ ہے، اور انسانوں کو قیامت تک کے لیے آگاہ کیا گیا ہے یہ صفات تمہارے اندر نہ آنی چاہیے، یہ منافقین کی صفات ہے، یہ ان منافقین کی صفات ہے جو اتنے بدتر ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے اور ان کی شان میں گستاخی وہ کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے تھے، اور اس بدتمیزی اور گستاخی پر کون سی چیز نے آمادہ کیا؟ ان کے نفاق نے۔ اور نفاق کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ نماز میں سستی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سستی، اس لیے کہ شریعت کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، جملے کس دینا، طنز کر دینا، یہ ساری وہ صفات ہے، اور جن میں سے اور بھی بعض صفتوں کا تذکرہ آئے گا، یہ سب تم کو دیکھو نفاق میں مبتلا کرے گی، اور تمہاری کیفیت یہی ہو جائے گی۔ اگر یہ صفات تمہارے اندر آئے گی تو تمہارا حال وہی ہو جائے گا جو مدینے کے منافقین کا حال تھا، جو تم کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ لہذا ان سمٹم سے تم بچنے کی کوشش کرو، بہت خطرناک مرض کی علامتیں ہیں، بہت خطرناک مرض کی علامتیں ہیں۔ تو ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے نفاق کی عادتوں اور خصلتوں اور نفاق کی صفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ لہذا جب کبھی ان آیتوں کا ہم مطالعہ کریں، ان آیتوں پہ ہم غور و فکر کریں، ان آیتوں پہ ہم تدبر کریں، تو ضرور اس پہ اپنا سراپا دیکھیں، ان میں سے کوئی صفت تو ہماری طرف نہیں آ رہی ہے، اس میں سے کوئی صفت ہمارے اندر تو نہیں سرایت کر جا رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اگر ہے تو خبر لیں، اگر ہے تو خبر لیں۔ جاڑا اور بخار ہو رہا تو ذرا سوچ لیجئے، پوچھ لیجئے آپ ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب ملیریا تو نہیں ہے؟ ملیریا تو نہیں ہے، سردی کے ساتھ بخار اسی کی علامت ہے۔ تو فوراً جیسے انسان خبر لیتا ہے کہ کوئی مرض تو نہیں ہے جس کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، ایسے ہی ان علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو اللہ محفوظ رکھے نفاق تو نہیں آ رہا ہے ہمارے پاس۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو نفاق کی 2 قسمیں ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی الفوز الکبیر میں، جو شاہ صاحب کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ اصول تفسیر کے سلسلے میں بہت ہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب معنی خیز سمجھی جاتی ہے، اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا دیکھو نفاق 2 طرح کا ہے، ایک وہ اعتقادی جو حضور کے دور میں ختم ہو گیا، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تھا، لیکن دوسرا فرمایا عملی جو آج تک باقی ہے، کہا قیامت تک باقی رہے گا، عمل میں نفاق پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کی خبر لیتے رہو، اس سے واقف ہوتے رہو، اس کا علاج کرتے رہو۔ تو یہ عمل میں نفاق کس طرح آتا ہے؟ یہ ان عادتوں کے، ان صفات کی اور ان باتوں کی پیدا ہو جانے کی وجہ سے آتا ہے۔ چنانچہ ان کا پہلی عادت کیا ہے؟ دیکھیے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں الذین یؤذون النبی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ان کی جرات دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور تکلیف پہنچاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں وہ کچے کام کے ہیں،
जो जाके बात करता है सुन लेते हैं, जो जाके बोलता है सुन लेते हैं, बात तस्लीम कर लेते हैं। तहकीक करना चाहिए, हमारी शिकायतें उनके पास की जा रही हैं, तहकीक करके वो सुने, क्यों सुन लेते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता हुआ उज़ुनु खैरिन लकुम, उनका कच्चे कान का होना ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मुनाफिक को समझने की कोशिश करो, वो जल्दी सुन लेते हैं और जल्दी फैसला कर लेते हैं। ये जल्दी सुनकर फैसला करना क्या है, ये नौजुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिफत नहीं थी कि जल्दी से सुन के फैसला कर लिया जाए। ये तो ऐब है, ये ऐब है। आपके पास कोई केस आए और आप तस्वीर का एक रुख देके फैसला कर दें और जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है उसके सिलसिले में तहकीक ही ना करें, ये तो ऐब है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल उज़ुनु खैरिन लकुम, कि उनका कच्चे कान का होना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये ऐब को कैसे अल्लाह ताला बेहतर कहेगा? नहीं, असलन क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह बिल्कुल कच्चे कान के नहीं थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर किस्म के लोग आते और वाक़यात सुनाया करते, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास आदत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब लोग आकर शिकायतों का दफ्तर खोल देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोशी के साथ सुनते थे, झिड़कते नहीं थे। रहमतुल लिल आलमीन का एक मिजाज था और उस मिजाज में बड़ी नरमी थी, झिड़कते नहीं थे। लेकिन जब हद से तजावुज हो जाता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खामोश निगाहों से उसको घूर के देखते थे, जिससे आदमी समझ जाता था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो रहे हैं। लिहाजा आमतौर पर सहाबा को अंदाजा हो जाया करता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कंप्लेन को, इस शिकायत को पसंद नहीं फरमाया, और वो रोते थे, तौबा करते थे, रात रात भर जागते थे, मेरे से क्या गलती हो गई कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मामला अर्ज कर रहा था, आपने इसको पसंद नहीं फरमाया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये मुनाफिकीन भी आया करते थे। मुनाफिकीन आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिकनी चपड़ी बातें करने की कोशिश करते। और आप ग़ज़वा तबूक ही को ले लीजिए, जिसके सियाक में गुफ्तगू चल रही है। अब मुनाफिकीन आ रहे हैं, एक साहब आके कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में आप साथ लेकर न चलें। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा अल्लाह के रसूल इसलिए आप साथ ना लेके चलें, वो रोम का लश्कर है, वहाँ बड़ी खूबसूरत औरतें हैं, वो देखकर मेरी निगाहें बिगड़ जाएंगी और मैं बदनिगाही कर जाऊंगा, फितने में पड़ जाऊंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा जाओ। एक साहब आके कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे आप इजाजत दें घर पर रुकने की, अहलिया बहुत बीमार है, परेशान है, अच्छा जाओ। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल बहुत कर्ज में हूँ, पेमेंट करना है, इधर भाग दौड़ कर रहा हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए मैं मदीने में रहूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा जाओ। अब अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज ना होता, नरमी बरतने वाला मिजाज जो सबके लिए यकसा था, मुखलिस मोमिन के लिए भी और इन मुनाफिकीन के लिए भी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तहकीक करते और उसके बाद कहते तुम कितने पानी में है, अभी मैं तुम्हारी हकीकत खोल कर रख दूंगा, पता चल जाएगा तुम जो झूठे उज़ुर कर रहे हो, गलत किस्म की बातें कर रहे हो, सारी हकीकतों का पोल खोल के रख दूंगा। तो इन मुनाफिकीन का तो जीना दोबारा हो गया होता। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उनकी ये नर्म दिली और जल्दी बात सुन लेना, बज़ाहिर जल्दी सुन लेना और फिर पर्दा डाल देना, कुल उज़ुनु खैरिन लकुम, ये कच्चे कान का होना जिसको तुम कह रहे हो ये तुम्हारे लिए तो बेहतर है। इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत की वजह से तो तुम्हारे निफाक पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसी वजह से तो तुम जी रहे हो और ना जी नहीं सकते थे, मार मार के तुमको निकाल दिए होते थे। युमिनु बिल्लाह, याद रखो अल्लाह के रसूल अल्लाह पर पूरा एतमाद करते हैं, पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे करते हैं कि जो भी चीज बयान की जा रही है अगर इसमें झूठ है और इसमें मुबालगा आराई है, गलत तासुर मुझे दिया जा रहा है, तो अल्लाह ताला पर्दा चाक कर देगा। वो युमिनु लिल मुमिनीन, और वो मोमिनों पर एतमाद करते हैं। देखिए अल्लाह ताला के साथ जब ये लफ्ज आया तो युमिनु बिल्लाह है, और मोमिनों के साथ आया तो उसमें युमिनु लिल मुमिनीन है, युमिनु बिल मुमिनीन नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह पर तवक्कुल और पूरा यकीन ईमान ये बा के साथ आता है, और युमिनु लिल मुमिनीन मोमिनों पर एतमाद करते हैं, मोमिनों पर यकीन रखते हैं, यानी मोमिनों पर इस मानों में एतमाद करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे,
وہ جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے، لہذا اعتماد کرتے ہوئے زیادہ تحقیق نہیں کرتے، اعتماد کرتے ہوئے مومنوں کو پریشان نہیں کرتے، کیسا تم بولے ثبوت لے کے آؤ، اور اس کے بعد سے تم دو آدمی کو اپنی اس پہ بطور شاہد پیش کرو، بطور گواہ پیش کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی برتتے ہیں، اور رحمت للذین آمنوا منکم، اور وہ مہربان ہیں تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے، سراپا شفقت ہے۔ اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان پر شفقت تھی، اتنا خیال فرماتے تھے کہ آگے خود اللہ تعالیٰ گواہی دے گا اور یہ ارشاد فرمائے گا کہ رؤوف الرحیم، بہت ہمدردی والے، بڑے مہربان، جو صفت اللہ کی ہے رؤوف رحیم، یعنی ہی وہی صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مومنوں کے معاملے میں۔ اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوتے، امامت مسجد نبوی میں فرماتے رہتے، پیچھے سے کسی کمسین بچے کے رونے کی آواز آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں پریشانی میں نہ پڑ جائے، اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے کہ ماں اور اس کا چھوٹا بچہ امتحان میں نہ پڑ جائے، پریشان نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے، نماز کو مختصر فرما دیتے۔ اتنی شفقت والے یہ رسول ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ایذا پہنچانے والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جائے کہ رسول، آپ تصور کریں، رسول سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں، اور رسول سے بڑھ کر کوئی مقبول نہیں، رسول سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ اپنے عام محبوب بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایذا رسانی کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، من عَادَ لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، میرے نیک بندے کو اگر کوئی ستا رہا ہے تو گویا وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور اللہ سے جو جنگ کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے آپ سوچئے، وہ انسان کی ذلتوں پر، ناکامیوں پر، مصیبتوں پر جا کے ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تکلیف کو گوارا نہیں فرماتا، اللہ کے نیک بندوں کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے۔ حدیث شریف میں بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جائے تو آپ سمجھ لیجیے کہ کتنی جانچ پڑتال کے بعد، کتنی تحقیق کے بعد حضرت عمر عہدہ دیتے تھے۔ بڑی تحقیق کے بعد ذرہ برابر اس میں سستی گوارا نہیں کرتے تھے، بہترین سے بہترین آدمی کو سلیکٹ کرتے تھے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی آپ سوچئے کوفے میں حضرت عمر نے بھیج دیا۔ اب کوفے سے پتہ نہیں، کوفے والے بہت بے چین مزاج کے ہیں، اس زمانے میں بھی انہوں نے بے چینی کا اظہار کیا، اور حضرت عمر کے پاس شکایتیں بھیجی، ذرا آپ آئیے اور گورنر صاحب کی خبر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو وہاں پہ یہ کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں اتھل پتھل مچ رہی ہے، لوگ کیوں شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمار پہنچے تو حضرت عمار نے جو تحقیق کرنا شروع کیا اس کا انداز یوں اپنایا کہ ہر مسجد میں جاتے اور مصلیوں سے پوچھتے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم کو کیا شکایت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد میں لوگوں نے کہا نعوذ باللہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی، ان کے بارے میں ہم کیا شکایت کر سکتے ہیں، اور یہ بڑے اللہ والے، بہت ہی منصف مزاج، ہر طرح کی ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور بڑے اللہ والے، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں۔ ایک مسجد میں حضرت عمار پہنچے، اور حضرت عمار نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ میں امیر المؤمنین کی جانب سے آیا ہوں، اور میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ان کے نمائندے اور تمہارے گورنر حضرت سعد ابن ابی وقاص سے اگر تم کو کوئی شکایت ہو تو تم اس سے مجھے مطلع کرو۔ ایک صاحب کہتے ہیں اوفو آپ نے قسم دے دی تو کہنا ہی پڑے گا۔ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں
اب آپ نے قسم دے دی تو کہنا ہی پڑے گا کہ وہ نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں اور نہ ہی مساوات کی بنیاد پر صدقات خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری خبر گیری کرتے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. لازمی بات ہے وہ پیرانہ سالی میں تھے اور لازمی بات ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑی شفقت کرتے تھے, وہ انصاف کرتے تھے, وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے, لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کو جو بہت مربت کرنے والے ہوتے ہیں اور بہت جو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, معاف کرنے والے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کو جلال آ جاتا ہے اور اسی جلال سے بچنا چاہیے. یہ جلال حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آیا تھا تو کہا تھا مولا روئے زمین پر آپ کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیں. یہ جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا فرعون اور اس کے مال اور اس کی دولت اور اس کے لشکر کو آپ نیست و نابود فرما دیں کہ فتنہ بن گیا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جلال میں آ جاتے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ٹھیک ہے, اگر اے اللہ یہ سچا نہیں ہے تو اے اللہ آپ اس کی عمر طویل کریں اور اس کو آپ فتنوں میں مبتلا کر دیں. لہذا راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس بڑھاپے کے عالم میں پایا, اس شخص کو اتنا ضعیف ہو گیا تھا, اتنا ضعیف ہو گیا تھا, اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے اس کی پلکیں گری جاتی تھی, آنکھ کھولنا بھی مشکل ہوتا تھا, لیکن وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پلکوں کو اوپر چڑھاتا تھا اور روڈ پر کھڑے ہو کر گزرنے والی خواتین کو چھیڑتا رہتا تھا. اور اسی فتنے کے عالم میں اس کی موت ہوئی, اسی فتنے میں اس کی موت ہوئی. ایسا محروم ہو گیا توفیق سے, نیک اعمال سے, کہ بڑھاپے کی زندگی بھی اس کی بدترین زندگی ہوئی. تو جو اللہ کے نیک بندوں کو ایذا پہنچاتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کو ستاتا ہے, فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے گا, اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی گستاخی کرے گا, اس کا کیا اثر ہوگا ذرا سوچو. والذین یؤذون رسول اللہ, جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا, برباد کر دے گا, اور آخرت میں بھی ان کو بخشا نہیں جائے گا, جہنم کے عذاب میں ان کو چھونک دیا جائے گا. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے لے کر, لکم مسلمانوں تمہارے لیے, تاکہ تم کو خوش کر دیں, تمہارے درمیان زندگی بسر کر سکیں, تمہاری کالونیوں میں ان کے گھر آباد ہو سکیں, اور تمہارے درمیان ان کے رشتے ہو سکیں, تمہاری تقاریب میں ان کو انویٹیشن مل سکے, دعوت نامے مل سکے, وہ شریک ہو سکے. اس کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں اور اللہ کا نام لے لے کے قسمیں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا, اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, اگر یہ ایمان والے ہیں تو مسلمانوں کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو خوش کرو. اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کو وہ راضی کر لے, اس کو خوش کر لے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا لازمی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ظاہر سے کافی نہیں, اندرون سے ضروری ہے. دل مؤمن ہو, سچائی ہو, اخلاص ہو, اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت ہو, اس کے رسول کی دل میں محبت ہو. اور لازمی بات ہے جب یہ صفات پیدا ہوگی تو نفاق نکل جائے گا. یہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے, یہ رسول کو راضی کرنے والے بنے. یہ آپ مسلمانوں کے سلسلے میں کیوں سوچ رہے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی ہم کو ذرا مسلمان سمجھے گی تو ہم کو یہ فائدہ ملے گا, وہ فائدہ ملے گا. چھوڑیں یہ سب چکر کو, اللہ اور رسول کو راضی کرو. ارشاد فرمایا الم یعلموا انہ من یحادی اللہ ورسولہ, کیا یہ ان کو حقیقت نہیں معلوم ہے کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, ایسے شخص کے لیے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے, خالدن فیہا, اس آگ میں ہمیشہ اس کو رہنا ہے. ذالک الخزی العظیم, سب سے بڑی رسوائی یہ رسوائی ہے. یہ دنیا کی زندگی میں انسان کو بعض رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امتحانات میں ناکامی ہو گئی, صحیح اچھا گھر نہیں مل سک رہا ہے,
اور آپس میں کچھ ایسی اختلافات ہو گئے کہ محلے میں ذرا شرمندگی ہو رہی ہے، تو فرمایا یہ سب تو وقتی ہے اور ان پہ پردہ پڑ جائے گا، لیکن یاد رکھو قیامت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آخرت کی رسوائی سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں، اس رسوائی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب ان کا عالم یہ ہے کہ نفاق دل میں پالے ہوئے ہیں، لیکن ڈر بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے کہ کہیں ان کے سلسلے میں آیت نازل ہو جائے، ان کا نام لے کر بتا دیا جائے کہ اس شخص کے دل میں کفر چھپا بیٹھا ہے، یہ منافق ہے اور یہ بدتمیز ہے اور اس کو تم نکال کے پھینک دو۔ لہذا ڈر بھی اس کا پیدا ہوتا رہتا ہے، گھبراہٹ بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک طرف گھبراہٹ ہے، نیک نام بننے اور نیک نام رہنے کی خواہش بھی ہے، دوسری طرف دل صاف بھی نہیں۔ فرمایا یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان پر کوئی ایسی سورت نازل نہ ہو جائے، ان پر یعنی ان کی اس صورتحال پر، ان کے مسئلے پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو تنبئہم بما فی قلوبہم، مسلمانوں کو اطلاع دے دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، ان کے دلوں میں جو سازشیں ہیں، ان کے دلوں میں جو نفاق ہے، اس کی اطلاع ہی نہ دے دی جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ یہ ڈر بھی ہے، اس ڈر کی وجہ سے بھاگ بھاگ کے آتے رہتے ہیں اور روزانہ پوچھتے رہتے ہیں آج کیا آیت نازل ہوئی، آج کیا آیت نازل ہوئی، آج کوئی نئی بات تو نہیں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم جس چیز سے ڈر رہے ہو وہ ہو کر رہے گی۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہ اڑاتے رہو مذاق جب تک مذاق اڑانا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے تم کو نکال دے گا، بتا دے گا کہ تم منافق ہو، اور ایسا بتا دے گا کہ پھر تمہاری نماز جنازہ بھی نبی و رسول نہیں پڑھیں گے۔ لہذا جس چیز سے ڈر رہے ہو اس چیز کا علاج کر لو، اس چیز کا علاج کر لو، توبہ کر لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ایسے بھی تھے، مخاشن، حضرت مخاشن، جو ان منافقین کے ساتھ ہو گئے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کے نفاق کے شکار ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، ان کو احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر چل پڑا، انہوں نے توبہ کی، صدق دل کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کو حرب یمامہ کہتے ہیں، یمامہ کی جنگ۔ اس جنگ میں وہ نہ صرف شریک ہوئے بلکہ اس جنگ میں وہ شہید بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علاج کر لو جس چیز کا تم کو ڈر ہے، اس ڈر سے محفوظ ہونے اور بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ تم ایمان قبول کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کسنا، جس میں سے ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد کچے کان کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی باتیں کرنا۔ اور عالم یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بہت ہی ایمرجنسی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر شخص کو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ روم کا لشکر ہم کو تباہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لہذا اس سے لڑنے کے لیے اور اس کے اس قدم سے، اس کے اس اقدام سے اس کو روکنے کے لیے ہم کو سفر کرنا ہے۔ اور لازمی بات ہے اتنا بڑا لشکر 1,00,000 کا اگر مدینہ منورہ آ جائے اور مدینے والے مدینے میں بیٹھے رہ جائیں اور مدینہ منورہ کے اطراف کوئی لمبی چوڑی فصیل اور دیوار بھی نہیں ہے جس سے بچاؤ کر لیا جائے، قلعہ بھی نہیں ہے، چند گھروں کا مجموعہ ہے، تو لازمی بات ہے وہ لشکر مدینے کو تہس نہس کر دے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جہاں سرحد شروع ہوتی ہے روم کی وہیں پر جنگ لڑی جائے گی۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، تبوک پہنچنا ہے، ہر آدمی سیریس ہے، ہر آدمی سنجیدہ ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم کو بھی ایک اونٹ نصیب ہو جائے، ہم کو بھی ایک گھوڑا نصیب ہو جائے، ہم آپ کے رسول کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ایمرجنسی کی۔ اور اس موقع پہ چند لوگ ہیں جو چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چبوتروں پر بیٹھ کے تفسیریں کر رہے ہیں۔ لہذا آپ روایتوں میں دیکھیں گے، سیرت ابن ہشام آپ اٹھائیں، اس میں آپ روایتیں دیکھیں گے جو سیرت کی بڑی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، کہ تفسیریں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی وہ محمد ہے جو آج سے 2-2.5 سال پہلے
खंदक खोदते हुए कह रहे थे कि किसरा का महल तुमको मिलेगा, यमन का महल तुमको मिलेगा, ईरान का महल तुमको मिलेगा। अब देखो हालत खराब हो गई, दामन फैला दिया इन्होंने, चंदा मांगना शुरू कर दिया। एक मुट्ठी खजूर भी कोई लाके दे रहा है तो ले रहे हैं, ऊंट भी लाके दे रहा है तो ले रहे हैं, बकरी भी खिदमत में पेश की जा रही तो ले रहे हैं। कहाँ गया किसरा का कंगन, कहाँ गया महल, कहाँ गया यमन की सल्तनत, सब खत्म हो गई। ये आपस में बैठ के तफसीरें कर रहे हैं। और जब सहाबा गुजरते हैं और उनमें से किसी के कानों में ये बात पड़ती है, तो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, उनको बुरा लगता है, तकलीफ होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो वो दौड़ते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल देखिए इस तरह की उसने बदतमीजी की। तो अब वो बात अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर पूछते हैं, बुला भेजते हैं, क्या तुमने कहा ऐसा? तो कहते हैं मोहम्मद तो बड़े कच्चे कान के, जो जाके खबर देता है सुन लेते हैं, वरना हम क्या कह रहे थे, हम तो बस एक दिल्लगी कर रहे थे। वाला इन साल तो मैं नबी, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या तुमने ये कहा है, ये तफसीरा किया, तुमने इस तरह की बदतमीजी की, लयक़ूलुन्ना, जरूर ये कहेंगे इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, हम तो जरा सा दिल्लगी कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हंसी मजाक किसके सिलसिले में कर रहे हो, दिल्लगी कहाँ कर रहे हो, जरा सोचो। कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह के साथ मजाक, उसकी आयतों के साथ मजाक, उसके रसूल के साथ मजाक। सोचो तुम किसके साथ मजाक कर रहे हो, किसके दरबार में तुम ये हिम्मत कर रहे हो। मजाक होता है, मजाक की हुदूद होती है। अगर आप मजाक करते करते हिंदुस्तान के दस्तूर को जला दें, अगर आप मजाक करते करते तिरंगे को उल्टा लहरा दें, उसके बाद आप कहें पुलिस वालों से मैं तो जरा दिल्लगी कर रहा था, अच्छा लग रहा था, हवा में ग्रीन ऊपर रेड नीचे था, क्या बुराई हो गई थी, कौन सा बड़ा मसला हो गया था, तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? आप सोचिए, मजाक के हुदूद होते हैं, दिल्लगी के हुदूद होते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, नबी आप पूछिए इनसे कि अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ तुम मजाक कर रहे थे, दिल्लगी कर रहे थे। अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आयतें और उसकी शरीयत तो इतनी अहम चीजें हैं कि उनके सिलसिले में जरा बराबर इंसान को ज़बान नहीं खोलनी चाहिए। उससे ईमान अल्लाह ताला सल्ब कर लेता है और अल्लाह ताला उसको कुफ्र में, और अल्लाह ताला उसको निफाक में, और अल्लाह ताला उसको गुमराही में छोड़ देता है। इसको अभी मैं आपकी खिदमत में रख रहा था और ये अर्ज कर रहा था कि निफाक की कुछ अलामतें हैं। उन अलामतों में ये अलामत है कि अल्लाह का मजाक उड़ाना, उसकी शरीयत का मजाक उड़ाना, और जो मशाहिर मुक़द्दसा है उसका मजाक उड़ाना। आज लोगों का आलम ये है कि छोटे मोटे अंग्रेजी के मजल्ले, जरीदे, अखबार और न्यूज लेटर्स क्या पढ़ लेते हैं कि एक से एक तफसीरें करते हैं, बड़ी बेबाकी के साथ तफसीरें करते हुए। एक साहब कह रहे एक मरतबा के, और जलसों में करते हैं, माइक पे करते हैं, अला रूसिल अशहाद करते हैं, ताकि सारा का सारा मजमा अल्लाह के पास इनके खिलाफ गवाही दे। एक साहब एक मरतबा कहने लगे, क्या कहने लगे, मुझे ये समझ में नहीं आता, 1400 साल से मुसलमान मिना में जाके शैतान को मार रहे हैं, वो मरता क्यों नहीं? पत्थर मारते जा रहे हैं, पत्थर मारते जा रहे हैं, कब तक वो जिंदा रहेगा? इतना मारने के बावजूद नहीं मर रहा। अल्लाह के रसूल और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मजाक करना, दिल्लगी करना। आपका ये मबलग इल्म है कि आपने उस पत्थर को शैतान समझा, और अगर आप इजाजत दे तो मैं कहूँ आप इतने बेवकूफ है कि आपने उसको शैतान समझा। वो शैतान छोड़िए, तो हम उर्दू वाले कह लेते हैं बड़ा शैतान, छोटा शैतान, वो जबरा है। जबरा के क्या माने हैं? अलामत है, इत्तिबाए नफ्स, शहवत, ख्वाहिशात की पैरवी, शैतान की बात सुनना, उसको अल्लाह हमने छोड़ दिया और उस पे कंकर इंसान मार के आता है। ये सिंबलिज्म है, एक अलामत है। इंसान अपने दिल से चंद चीजों का इजहार करके एक गोया के तासुर देता है, एक तासुर देता है। आप अंग्रेजों के पास जाइए, एहतराम करना है, हैट उतार देते हैं। हैट उतारने से किसी का क्या एहतराम हुआ बताइए? लेकिन वो हैट उतार देंगे मलिका विक्टोरिया के सामने, क्यों एलिजाबेथ के सामने। ये एक रम्ज है, एक साइन है, एक निशानी है कि वो ये बतलाना चाहते हैं कि हम आपका एहतराम कर रहे हैं और ये हमारे पास रिवाज है।
ایسے ہی کنکر مارنا چکے اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ انسان یہ بتلاتا ہے کہ ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں، ہم اس کو سنسار کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے پتھر اگر مارتے تو وہ پتھر تو جو جبرا ہے وہ تو اپنی جگہ رہتا، لیکن 20 لوگوں کے سر پھٹ جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے پتھر نہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر لو، خاص مقدار میں کنکر لو اور 7 کنکر مارو، تاکہ تم یہ اعلان کر دو کہ اللہ آج سے ہم نے شیطان کی صحبتیں چھوڑ دی، آج سے ہم نے شیطان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. دیکھو یہی وہ مقامات ہیں جس پہ ابراہیم خلیل اللہ کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی. یہاں پہ اس کی تم یوں یادگار انجام دو. اب اس کو یہ کہنا ہے کہ شیطان کو مار رہے ہیں، شیطان مرتا ہی نہیں، پتہ نہیں کب تک مسلمان ماریں گے. دل میں گویا کہ ایک اسلام کے خلاف بغض ہے، اسلام کے خلاف عداوت ہے. اور آپ کے شہر میں ایک مرتبہ ایک جلسے میں ایسا بھی پھنسا کہ ایک صاحب آستین چڑھا کے کہہ رہے تھے کہ قرآن عربی میں پڑھنا کیا ضروری، تیلگو میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے، ہندی میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے، انگریزی میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے، کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا عربی میں پڑھو. برسر عام بات ہو رہی ہے. جلسے میں اسٹیج پہ ایک صاحب للکار رہے ہیں، اور وہ صاحب موصوف کسی زمانے میں وزیر بھی رہے تھے، اور ان کو جو وزیر بھی وزارت بھی جو ملی تھی اسی صدقے میں ملی تھی کہ یہ مینارٹیز میں سے ہیں، مسلمانوں کے صدقے میں ملی تھی، ورنہ تو ان کو وزارت بھی نہیں ملتی. تو یہ مذاق اڑانا اللہ کی کتاب کا، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ کتاب عربی کتاب ہے. اللہ قرآن عربی کہا اللہ تعالیٰ نے. قرآن مجید جو ہے وہ عربی کا ہے، یاد رکھیے. انگریزی میں جو ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے. ایک صاحب نے قرآن مجید کو اپنے ذہن سے سمجھا، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، وہ ان کا ترجمہ. اس میں 20 غلطیاں ہوں گی، گرامیٹیکل غلطی ہوگی، مفہوم کی غلطی ہوگی، وہ ان کی ذمہ داری، انہوں نے سمجھا ہے. اردو میں جنہوں نے ترجمہ کیا ان کی فہم ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں. ہندی میں جو ترجمہ کیا گیا وہ ان کی سمجھ ہے جو وہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام تو عربی میں ہے. اللہ کا کلام اور قرآن جب آپ کہیں گے عربی والا ہوگا، باقی جو بھی ہوں گے وہ انسانوں کے ترجمے ہوں گے. لہذا یہ کہنا ہے کہ کس نے کہا قرآن کو عربی میں پڑھو، اللہ نے کہا قرآن کو عربی میں پڑھو. مذاق اڑانا، دل لگی کرنا، اس کے معنی ہے کہ تمہارے اندر نفاق ہے، تمہارے دل میں منافق بیٹھا ہوا ہے، چور بیٹھا ہوا ہے، جو تمہاری زبان سے ان گندگیوں کو، ناپاکیوں کو عقیدے کی نکال رہا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں شروع سے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو تذکرہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں الگ، سورہ توبہ میں الگ، پوری ایک سورۃ المنافقین میں الگ کیوں اس لیے بیان فرمایا کہ یہ عادتیں، خصلتیں تم اپنے اندر نہ پیدا کرو. دین کا مذاق نہ اڑاؤ، شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں اور پھر اس بار بھی کہوں گا کہ یاد رکھیے، 2 الگ الگ طرح کے جرم ہیں، 2 الگ الگ قسم کے گناہ ہیں، کوتاہیاں. ایک عمل کی کوتاہی، سستی ہو گئی، ایک کام نہیں کر سکا، ایک سنت پہ عمل نہیں کر سکا، یا کوئی اس طرح کا دینی کام چھوٹ گیا، اس پر بندہ نادم ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اس کی رحمتوں سے پوری امید ہے، وہ معاف فرما دے گا، وہ معاف فرما دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے. لیکن دوسرا جو جرم ہے، دوسری جو کوتاہی، وہ بہت خطرناک کہ عمل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، مذاق اڑانا دوسری چیز ہے. مذاق اڑا رہا ہے، دل لگی کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس عمل کی توہین کر رہا ہے، اس سنت کی توہین کر رہا ہے، اسلام کے شعار کی، فریضے کی، قرآن مجید کے حکم کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی توہین کر رہا ہے، دل لگی کر رہا ہے. تو یاد رکھیے توفیق کے دروازے بند ہوں گے، ہدایت کے دروازے بند ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کفر میں اور گمراہی میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا چھوڑ دے گا. اسی گمراہی میں انسان مرے گا اور اللہ کی رحمتوں سے اس کو مایوس ہونا پڑے گا. لہذا ہمارے اندر مذاق نہیں آنی، دل لگی نہیں آنی چاہیے شریعت کے سلسلے میں. سیریس، غلطی الگ چیز ہے، کوتاہی الگ چیز ہے، اور یہ بددینی الگ چیز ہے جو بہت دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے. جو ایک خاص قسم کا کلچر ہے جو مغرب سے آیا، جہاں پہ انہوں نے کلیسا کا مذاق اڑایا، جہاں پہ انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا. اتنی جرأت ہے ان کے اندر کہ وہ نبیوں پر تبصرے کرتے ہیں، نبیوں پر بے حیائی کی فلمیں بنا دیتے ہیں، اور وہ نبیوں کے سلسلے میں سخت سست کہہ جاتے ہیں، اور اس میں ان کو کسی قسم کا
کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہ وہ کلچر ہے جو سینماؤں کے ذریعے سے آپ پر لاد دیا گیا. فلموں میں آپ کو بتایا گیا کہ بت کو لات مارو, بت کو گالی دو, اس کو کیچڑ میں پھینکو, اور اپنے خدا کو جب اس سے کام نہیں ہوا تو نکال کے گھر سے پھینک دو اور نکال کے موری میں اس کو ڈال دو. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین یہی ہے. نعوذ باللہ, یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر عالم میں جڑے رہنا ہے. اگر وہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے, نہ دے تب بھی ٹھیک ہے, اس سے راضی رہنا ہے. دے دے تو شکر کرنا ہے, نہ دے تو صبر کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر کہاں جائے گا انسان؟ بندہ اس کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ ہمیشہ اس کے دربار سے لو لگائے رہنا ہے, اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے, وہیں سجدے نیاز پیش کرنا ہے, وہیں دست سوال پھیلانا ہے. سب کچھ اسی کے ساتھ ہے, مرنا اسی کے نام پہ جینا. یہی تو آپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. نماز, قربانی تو قربانی, اللہ میرا زندہ رہنا آپ کے لیے ہے, میرا مرنا آپ کے لیے ہے. تو یہاں مذاق کا کوئی گنجائش نہیں, دینی چیزوں کے ساتھ گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی شریعت ہے. فرمایا اللہ کی شریعت ہے, اور اس شریعت کا معاملہ یہ کہ جدہن جدن حضرہن جدن. فرمایا کہ اس میں جو بات سنجیدگی کے ساتھ کی جائے گی وہ تو ہے ہی سیریس. مذاق بھی کرو گے تو نوٹ ہوگی, اور وہ بھی اللہ کے پاس سیریس لی جائے گی. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلگی میں اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی, یہ شریعت ہے, مذاق نہیں ہے. فرمایا دلگی میں اگر کوئی غلام کو آزاد کر دے تو وہ آزاد ہے. بعد میں یہ کہے میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تو ڈرامہ کر رہا تھا, میں تو ایسے ہی اس کا دل بہلانے کے لیے کہہ رہا تھا. نہیں مانے کی اسلامی عدالت آپ کی یہ بات سن لیجیے, بہت سیریس مسئلہ ہے. کوئی صاحب عدالت میں جا کے یہ کہیں کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ دل لگی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پر طلاق, عدالت قبول نہیں کرے گی اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ نہیں, اگر سنجیدگی تو سنجیدگی ہے, مذاق میں بھی تم کہو گے تو یہ ویلڈ ہو جائے گی. یہ شریعت ہے, شریعت ہے, یہ مذاق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, دل لگی کے لیے نہیں ہے. سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ میرا غلام آزاد, آزاد, دل لگی کے لیے کہے ارے تو آزاد, آزاد, اس کو حق ہے کہ وہ عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا اور ریکارڈ پیش کرے گا, یہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا, وہ غلام آزاد ہو جائے گا. نکاح کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے. نکاح کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شرط نکاح جو 2 شرط ہے وہ پوری ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا. بعد میں کوئی کہے ایسے ہم لوگ تو دل لگی کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. نہیں, فرمایا شرط کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا, ایجاب و قبول کا ہونا. یہ 2 چیزیں اگر ہو گئی 2 گواہ کے سامنے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, اور یہ کہتے ہیں لڑکی یہ کہتی ہے, لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کر لیا. 2 گواہ بیٹھے ہوئے تو نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا, اسلام میں ویلڈ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کی یہ وہ احکام ہے جس کے سلسلے میں دل لگی نہ کرو, جس کے سلسلے کو تم مذاق نہ سمجھو, ان کے سلسلے میں تم سیریس رہو. ہاں, دل لگی کرنا ہو, مذاق کرنا ہو, تھوڑا ٹائم پاس کرنا ہو تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوا چھوڑا ہے, بتایا ہے کہاں کیسے مذاق کیا جا سکتا ہے, کیسے دل لگی کی جا سکتی ہے, کیسے کسی سامنے والے کا دل رکھا جا سکتا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن شریعت کو فرمایا کہ اس کو تم مذاق بناؤ. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا تم اللہ کے ساتھ, اس کی آیت کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو؟ لا تعتذروا, اب تم عذر نہ پیش کرو, کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا. قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان کے بعد تم نے کفر کیا, ایمان کے اعلان کے بعد, ایمان کے مظاہرے کے بعد اور کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد تم نے کفر کیا. فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اگرچہ کہ ہم ایک گروپ کو تم میں سے معاف کر دیں گے, وہ گروپ کون تھا؟ جیسے میں بھی مثال دیا کہ حضرت مخاشن اور اس طرح کے کچھ لوگ تھے, سیدھے سادے نوجوان, جن کو احساس نہیں تھا کہ کتنی بڑی سازش کر رہے ہیں. اپنی سادگی کی وجہ سے ان منافقین کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ توبہ کریں گے, اور توبہ کے دروازے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس کھلے ہوئے ہیں,
تو اگر یہ توبہ کر لیں گے تو انعفو عن طائفۃ، ہم معاف کر دیں گے ایک گروپ کو، تم میں سے گروپ ہے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، پیشگی گویا پیشن گوئی کر دی گئی، اور یہ فرمایا کہ ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرمائے گا، لیکن نعذب عذاب ہم دیں گے ایک ایسے گروپ کو بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، جو ہمیشہ جرم پر جڑے رہے، ہمیشہ جرم سے لگے رہے، کبھی انہوں نے زندگی میں توبہ کرنے کے بارے میں نہ سوچا اور توبہ کرنے کی کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی، لہذا جرم پر مریں گے، اور جب جرم پہ مریں گے تو جرم پر اٹھائے جائیں گے۔ ان کے جرائم کیا ہے؟ ان کے جرائم کا اللہ تعالیٰ سلسلہ بیان فرما کہ یہ منافق مرد، یہ منافق عورتیں کیسی زندگی بسر کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ اتوار کو آئے گی کہ نفاق کی وجہ سے سوسائٹی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نفاق کی ایک ایک جو ادا ہے، اس کی ایک ایک جو خباثت ہے، ادا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کی جو ایک ایک خرابی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا، اور حیرت ہوتی ہے وہ چیزیں کیسے ہمارے درمیان آ گئی۔ بس اوقات ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری تقاریب، ہمارے فنکشنز، ہماری نشستوں اور ہماری جو ٹولیاں بیٹھتی ہیں، مجلسیں جو جم جاتی ہیں، اور اس میں جو رنگریلیوں کی جو گفتگو ہوتی، جو ٹاپکس ہم اپنا لیتے ہیں، گویا اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس میں سے ایک اہم چیز آ رہی ہے نفاق کی ایک اور علامت، اور وہ علامت کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ آیت آگے آ رہی ہے، اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی کہ نیکیوں کے سلسلے میں تو انسان ذرا سستی دکھائے، نیکیوں کا حکم دینا ہو تو سستی دکھائے، اور برائیوں کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کے مزے لے لے کے اس کا تذکرہ کرے اور اس پر لوگوں کو آمادہ کرے، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ہم کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔